السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آپ کی کامیابی ہے ہمارا مقصد۔ آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کریئر کو پلان کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اپنے کریئر کو پلان نہیں کرتے تو کس کس نقصان کا انہیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کو پلان کرنے سے مراد کیا ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ رائٹ کریئر سلیکشن کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے بہترین جاب اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے انشور کرنی ہے تو آپ کو کون سے چند ایک سٹیپس ہیں جو کہ لازمی لے لینے چاہیے۔ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم سفارش کیسے پہلے سے ہی اپنی ریڈی کر سکتے ہیں، ہم تجربے والے مسئلے کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، ہم اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے کیسے اپنی جاب 100% انشور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چند ایک چیزیں دیکھیں گے، اور اگر آپ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پلیز پھر آپ اس ویڈیو کو بالکل سکپ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ کو پتہ چل سکے تو ہماری یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کریئر پلاننگ کے حوالے سے، فرض کریں اگر آپ آؤٹنگ کے لیے کسی خاص شہر میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے، وہاں کے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہاں پر جانے کے لیے آپ کو کون سی کنوینس ضروری ہوگی، وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو کس طرح کے ریسورسز کی ضرورت ہے، کون کون سے وسائل آپ کے پاس ہونے چاہیے، کتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، گاڑی میں کتنا فیول کا بندوبست ہونا چاہیے، کھانے پینے کے لیے پراپر سسٹم اس کا کس طرح سے آپ نے مینیج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کو جا کر سٹے کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ آپ نے طے نہیں کی ہوئی تو پھر یقیناً آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جب یہ ساری چیزیں یعنی کہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور بعد میں جب ان کے ساتھ پرابلمز آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری قسمت ہی خراب ہے۔ ایکچولی قسمت میں بھی جو ہمارا اپنا رول ہوتا ہے، ہم نے جو خود سے کرنا ہوتا ہے، ہم جب وہ نہیں کریں گے تو پھر قسمت خود بخود خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھیں کہ جو لوگ کریئر کو پلان نہیں کرتے انہیں بھی اسی طرح سے پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ کون سی جاب ہے مجھے سوٹ کرے گی۔ جب وہ کسی ایسی جاب میں چلے جاتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہوتی اور ان کی پرسنالٹی کو اپیل ہی نہیں کرتی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس جاب میں جا کے ہر وقت اوور برڈن رہتے ہیں، اس کام میں جا کر بھی خوش کبھی بھی نہیں ہوتے، اور ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے یار کس طرح سے اس سے جان چھوٹے، گھر جائیں تھوڑا سا چل کریں، ایزی ہوں۔ تو اس لیے کام جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کام جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اگر آپ کام کو انجوائے نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے پرماننٹ ٹینشن اور ڈپریشن کا باعث بن جائے گا، بہت ساری بیماریاں آپ کو اسی کام کی وجہ سے گھیر لیں گی، لہٰذا آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر چل پڑتی ہے اگر آپ سوچ سمجھ کے اپنے کریئر کو پلان نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ اور کون کون سی پریشانیاں آپ کو فیس کرنا پڑ سکتی ہیں؟ این ممکن ہے کہ آپ کو جاب ٹائم پر نہ ملے، این ممکن ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر لوگوں کے ترلے کرنے پڑے اور کوئی بھی آپ کے کام آنے کو تیار نہ ہو، اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی غلط قسم کا ڈیسیژن لینا پڑ سکتا ہے اگر آپ نے اپنے کریئر کو پلان نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کریئر ہم پلان کریں گے تو ہی ہم ایک ویل پلانڈ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکیں گے۔ پلان نہیں کریں گے پھر ہم ایک ان آرگنائزڈ اور ان پلانڈ اور ان وانٹیڈ قسم کی پوزیشن میں پہنچیں گے جو ہمیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گی۔ جیسے کہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک لمبا عرصہ اس فیلڈ میں لگانے کے بعد اور اس فیلڈ میں ایک ٹاپ پر پہنچنے کے بعد اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں شیف یا کوک ہوتا تو شاید زیادہ خوش ہوتا۔ تو بھئی یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ ان کے پاس مٹیریل ساری کی ساری چیزیں آ چکی، مادی کامیابی بڑی زبردست حاصل ہو چکی، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے فلفلڈ نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اور وہ ہر وقت کام کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو یہی پرابلم ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے کریئر کو پلان نہیں کریں گے۔ ایک پوائنٹ یہاں پر ہم ذہن میں رکھیں کہ جتنا جلدی آپ اپنے کریئر کو پلان کر لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو، اس وقت ماسٹرز ڈگری کر رہے ہوں گے۔ بھئی ایون دین اگر آپ ماسٹرز میں بھی پہنچ چکے ہیں تب بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اپنے کریئر کو پلان کرنے کا، اور آپ اب بھی ایک زبردست قسم کی ڈائریکشن جو ہے اسے چوز کر سکتے ہیں۔ اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنے کریئر کو اس طرح سے ایک کامیابی کے راستے پر ڈال سکتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کام کرنا ایک اتنا زبردست قسم کا ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ، اور اس حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ RAS یعنی کہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، یہ ہمارے مائنڈ کی ایک ابیلٹی ہے، ہمارے برین کا ایک ہارڈ ویئر ہے
جس کے ذریعے سے یہ کام کرتا ہے، یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس بات کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ جس روم میں جا کر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذرا تصور کیجئے، اور میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں وہاں پر سوئچ بورڈ میں کتنے بٹنز یا سوئچز لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ 100% شیورٹی کے ساتھ بتائیے کہ اس میں ٹوٹل نمبر آف سوئچز کتنے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں بالکل یاد نہیں ہوگا، اور حالانکہ وہ عرصے سے اسی کمرے میں سونے کے لیے جاتے ہیں، آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، دن میں کئی بار جاتے ہیں۔ تو کویسچن یہ ہے کہ آخر انہیں کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ انفارمیشن کو فلٹر کر کے ہم تک پہنچاتا ہے، یعنی کہ یہ جو RAS ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ بہت ساری انفارمیشن کو فلٹر کر کے ہمارے نوٹس میں سے آؤٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ انفارمیشن جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی یہ کبھی بھی اسے ہمارے نوٹس میں نہیں آنے دیتا، یہ ہمیں صرف وہ والی انفارمیشن دیتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ اب اسی چیز کو اپلائی کیجئے کہ فرض کیجئے کہ اگر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یار پاکستان میں تو نا بہت سارے مسائل ہیں، بہت ٹینشنز ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہاں پر تو جی جاب مل ہی نہیں سکتی، سفارشی لوگوں کو جاب ملتی ہے، میرے پاس سفارش ہے نہیں، تجربے کے بغیر جاب ملتی نہیں ہے، میرے پاس تجربہ ہے نہیں۔ اسی طرح سے لوگ جو ہیں جناب کچھ دے دلا کے جاب حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویلے پھر رہے ہیں۔ جب ہم یہ سوچیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارا مائنڈ ہمیں اسی سے متعلقہ انفارمیشن فلٹر کر کے دے گا، یعنی کہ اگر کوئی اپرچونٹیز سامنے آئیں گی بھی تو وہ ہمیشہ اسے فلٹر کر کے سائڈ پہ کر دے گا، ہماری نظروں سے اوجھل کروا دے گا۔ جیسے ہی وہ والی پرابلمز آئیں گی کہ جن کی وجہ سے جاب نہیں مل سکتی تو ہمارا مائنڈ فوراً انہیں نوٹس میں لے آئے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں بار بار مزید یقین ہوتا چلا جائے گا کہ واقعی پاکستان میں جاب حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، یہاں پر سارے لوگ ہی جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، 2 نمبر ہیں۔ جب یہ والی مینٹیلٹی ہوگی تو یقین کیجئے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اوکھے سوکھے ہو کے کوئی ایسی جاب حاصل کر لیں جو کہ آپ کے لیے صرف اور صرف وقت گزارنے کا باعث بن سکے، لیکن کبھی بھی آپ ایکسل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے۔ جب آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا یار پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹیز موجود ہیں، اور میری اور آپ کی کامیابی کی ذمہ داری گورنمنٹ نے نہیں لی ہوئی، ہم نے خود نے لینی ہے۔ جیسے کہ میں اکثر ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں، فرض کریں کہ اگر آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی تباہ ہونے کو جا رہی ہے اور گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یقیناً آپ سوچیں گے بھئی یہ تو بڑی بری بات ہے۔ پھر میں اس کے بعد مزید کہتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک ایسے ڈسٹرکٹ میں ہیں، ایک ایسے ضلع میں ہیں کہ اگر وہاں پر آپ کی زندگی تباہ ہونے کو جا رہی ہے تو وہ جو ضلعی حکومت ہے انہیں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، تب آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ یہ پہلے سے زیادہ بری بات ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے اور قریب ہیں۔ مزید آگے چلیں، فرض کریں آپ ایک ایسے شہر میں رہ رہے ہیں جہاں پر اگر آپ کی زندگی تباہ ہونے کو جا رہی ہے تو اس شہر کو جو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں لوگ، جو اسے مینج کر رہے ہیں، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، تو آپ کے خیال میں اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یقیناً آپ سوچیں گے یہ تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ مزید آگے چلیے، فرض کریں آپ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں کہ اس گھر میں اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی تباہ ہونے کو جا رہی ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو آپ کے خیال میں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ تو آپ سوچیں گے کہ یار یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ خود ایک ایسے انسان ہیں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی زندگی تباہ ہونے کو جا رہی ہے اور آپ پھر بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو آپ سے زیادہ خطرناک بندہ پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یار گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جو کرنا ہے لیٹ دیم ڈو، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے محلے والوں نے، شہر والوں نے جو بھی کرنا ہے انہیں کرنے دیجئے۔ سب سے زیادہ فکر آپ کو اپنے کریئر کی ہونی چاہیے، آپ کو اپنی کامیابی کی ہونی چاہیے، آپ کو اپنی کامیابی کے لیے خود سے زور لگا دیں، خود سے ایفرٹ کرنی ہے، خود سے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے، تبھی چیزیں ہوں گی۔ اس کے حوالے سے ایک مثال سے ذرا سمجھیے، اگر ایک کھیت ہے اور اس میں آپ جناب اس کی کیئر ٹیکنگ نہیں کرتے، بس جناب آپ نے بیج ایک طرح سے بو دیا ہے، اس کے بعد آپ اس کا بالکل بھی خیال نہیں رکھ رہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک عرصے کے بعد وہاں پر کتنے چانسز ہیں کہ ایک خوبصورت لہلہاتی ہوئی فصل اگائے گی؟ بہت کم چانسز ہے، کیونکہ بہت ساری ساتھ میں خودرو قسم کی جڑی بوٹیاں اگائیں گی جو کہ آپ کی اصل فصل کو تباہ کر دیں گی۔ بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ اپنے کریئر کو پراپرلی پلان نہیں کرتے، آپ اپنے مائنڈ سیٹ پہ پراپرلی کام نہیں کرتے، آپ سوچ سمجھ کر ڈیسیژن نہیں لیتے، آپ آنے والے وقت کے لیے پہلے ہی
سٹیپ نہیں لیتے اور اس کے لیے آپ خود کو پریپیئر نہیں کرتے تو ذہن میں رکھیے گا کبھی بھی آپ کی مرضی کا کریئر آپ کو نہیں مل سکے گا۔ تو اس لیے ہم نے اگر اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے تو خود کرنی ہے، تو مائنڈ سیٹ کو آپ نے پوزیٹیو کرنا ہے، اور وہ کیسے کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ پوزیٹیو لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت شکوے شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں، بھئی پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، باہر چلے جائیں جی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے کلر ہوتے ہیں، وہ آپ کی تھاٹس کو نیگیٹو کر دیتے ہیں۔ جب وہ نیگیٹو کر دیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کامیابی کے ذرائع ہوتے ہیں آپ کو وہ بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی وہ نوٹس میں ہی نہیں آتے، وہ لوگ آپ کی سوچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا اسے بڑا سوچ سمجھ کے اپنے دوست کو سلیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ بندہ اسی کے طریقے پہ آ جائے گا، اسی کے دین پر آ جائے گا۔ تو اس لیے پلیز آپ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ پوزیٹیو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیگیٹو پروگرامز جو ٹی وی پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں، جو بھی ہیں، انہیں پلیز یکسر نظر انداز کر دیجئے، اور پلیز آپ ایسے ڈرامے، ایسی ویڈیوز، ایسی موویز ہرگز نہ دیکھیے جس میں صرف اور صرف پرابلمز پہ بات کی جا رہی ہے اور کبھی بھی سلوشن پہ بات نہیں کی جاتی۔ تیسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایسی اخبارات پڑھتے ہیں کہ جس میں بہت ساری نیگیٹو قسم کی خبریں پائی جاتی ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں جگہ پہ کرپشن کا کیس سامنے آ گیا، تو پلیز انہیں پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ یہ آپ کی سوچوں کو پلیوٹ کریں گے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اور ذہن میں رکھیے گا جب آپ یہاں سے تباہ ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اپنے مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کو چند ایک ایگزامپلز دے دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جناب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان ایمپلائمنٹ کا شکار ہیں، پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، پاکستان میں جابز مل نہیں رہی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو کتنی جابز چاہیے؟ آپ کو تو ایک جاب چاہیے، تو آپ نے خود کو صرف اس ایک جاب کے قابل کرنا ہے۔ چھوڑ دیں کہ پوری دنیا میں پاکستان میں کتنے لوگ بے روزگار ہیں، بس کوشش کریں کہ آپ ان بے روزگاروں کی لسٹ میں نہ کہیں آ جائیں۔ دوسرا کام، لوگ کہتے ہیں جناب پاکستان میں تجربے کے بغیر جاب ہی نہیں ملتی، تو آج انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی تجربہ آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، بھئی یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر تجربے کے بغیر جاب نہیں ملتی تو ہم تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ریفرنس کے بغیر جاب نہیں ملتی، تو میرا کویسچن ہے کہ آپ کو ریفرنس کریٹ کرنے سے کس نے روکا ہے؟ ہم ایسی چیزیں انشاءاللہ آج سیکھیں گے کہ آپ کس طرح سے اپنی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے کئی ریفرنسز کریٹ کر سکتے ہیں، کئی سفارشیں کریٹ کر سکتے ہیں، اپنی نیٹ ورکنگ کو آپ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں کہ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو اس سے پہلے آپ کو بہت سارے لوگ ریفر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی سی ویز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں، ہمیں کال ہی نہیں آتی انٹرویو کے لیے۔ تو بھائی پتہ کریں کیوں نہیں آتی، چیک کریں کہ کیوں سی ویز ریجیکٹ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج چند ایک پوائنٹس ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سی ویز کیوں ریجیکٹ ہوتی ہیں، ہم کون سے ایسے سٹیپس لیں کہ سی ویز ریجیکٹ ہونے سے بچ جائیں اور ہمیں انٹرویو کے لیے کال آ جائے۔ اس کے علاوہ مزید کہتے ہیں جی کہ انٹرویو کے لیے کال آتی ہے، ہم جاتے ہیں، اور جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ ایسے عجیب قسم کے کنفیوزنگ کویسچن پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے آنسر کیا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہمیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے ان کویسچنز کو جانیے اور ان کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم چند ایک کویسچنز آج ٹچ کریں گے کہ ہم کون سے کامن کویسچنز ہیں جن کو ہم بہترین انداز سے رسپونڈ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، جتنے بھی ایکسکیوزز ہیں، بلیو می اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت اعلیٰ پیدا کیا ہے۔ تو کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جناب یہ جتنے بھی ایکسٹرنل انفلوئنسرز ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، آپ انہیں حل نہیں کر سکتے؟ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات سائیڈ نوٹ کے طور پہ بتا دوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں نا، ان میں سے صرف اور صرف ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو اپنی فل پوٹینشل کو زیادہ تر نہیں پہنچتی، اور وہ ہے انسان۔ یقین کیجئے ایک عقاب جس تیزی سے اڑ سکتا ہے نا، وہ اس تیزی سے اڑ کے دکھاتا ہے۔ ایک چڑیا جو ہے وہ جس طرح کا خوبصورت یا جیسا بھی گھونسلہ بنا سکتی ہے وہ بنا کے دکھاتی ہے۔ ایک شیر جو ہے وہ جس لیول تک وہ شکار کرنے کے لیے سٹرگل کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو دنیا میں جتنے بھی جاندار ملیں گے
ان سب میں آپ کو ایک چیز کامن ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جو جاندار ہیں وہ سارے کے سارے اپنے فل پاسبل پوٹینشل کو پہنچتے ہیں۔ ایک درخت کتنا اونچا اگ سکتا ہے بھئی جتنا اس کی کیپیسٹی ہے وہ اگتا ہے۔ تو اس لیے پوری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اپنے فل پوٹینشل کو پہنچتے ہیں، انسان نہیں پہنچتا۔ انسان بہت اعلیٰ لیول پہ جا سکتا ہے لیکن انسان نہیں جاتا۔ انسان کیا کیا زبردست قسم کے ریکارڈز قائم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں گنتی کے جو یہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پلیز آپ نے ان میں سے نہیں بننا کہ جو کر سکتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، جو کامیاب ہو سکتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں۔ آپ نے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یس، میں نے اپنے کیریئر کو کامیابی کی بلندیوں تک لے کر جانا ہے اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر ہے۔ جب آپ یہ بات مان لیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے پازیٹیو راستے پر لے کر جا سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کے حوالے سے پرپز فل لائف گزارنے کی ہمیں ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک ایسی زندگی گزاریں جس کا کوئی پرپز ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بھئی آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں اس کا پرپز ہونا چاہیے کہ جس مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی بیسٹ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہترین مخلوق قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ تو اس مخلوق کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو بھی کیریئر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ بلیو می، جب آپ کا یہ والا کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو پھر وہ عرش پہ بیٹھا ہوا رب جو ہے انشاءاللہ آپ کی کامیابی کے راستے کھولتا چلا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے کام میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ یعنی کہ جب تک آپ لوگوں کو پروموٹ کرنے، لوگوں کو کامیاب کرنے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی آپ کے لیے شامل حال ہوگی۔ اور جب آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا، لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، لوگوں کی ٹانگیں کھینچ کر آگے جانے کا پلان بنانا شروع کر دیا، بلیو می آپ کی اپنی ٹانگیں کھینچنے والا کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اٹل قوانین ہیں جنہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ دوسرا سٹیپ ہمارا آتا ہے رائٹ ایکشنز، یعنی کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ پازیٹیو وے میں آپ نے ڈیولپ کر لیا، آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کر لیا، پھر فوری طور پہ آتا ہے کہ آپ نے صحیح درست فیصلے کس طرح سے کرنے ہیں۔ درست فیصلوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ نے کیریئر کو سلیکٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہیں کیریئر کو سلیکٹ کرنے کے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یار کس میں فیم زیادہ ہے، کس میں جناب پیسہ زیادہ ہے، کس میں بلے بلے زیادہ ہے، کس میں بندہ جو ہے وہ چھا جاتا ہے، کس میں اختیار زیادہ آ جاتا ہے۔ اگر تو آپ کوئی بھی ایسی ریزن کی بیس پہ جاب سلیکٹ کرتے ہیں یا کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی بیس پر آپ کو کچھ ایکسٹرنل حاصل ہوگا، تو بلیو می آپ ناکامی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہائیلی اچیور رہے ہیں، بہت ہی کامیاب رہے ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے انر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیریئر کو سلیکٹ کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ بل گیٹس کو اٹھا لیں، آپ اسٹیو جابز کو اٹھا لیں، آپ ہنری فورڈ کو اٹھا لیں، آپ آئنسٹائن، ایڈیسن، نیوٹن، آپ کسی بھی فیلڈ کے کامیاب بندے کو، دنیاوی طور پہ کامیاب بندے کو اٹھا لیں، آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ان سب میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ اپنے دل کی وجہ سے اس میں تھے۔ وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ اگر میں اس فیلڈ میں جاؤں گا نا تو یار کیا بات ہے، مجھے جناب لوگ بڑا ایکنالج کریں گے، اس میں تو پیسہ ہی بڑا ہے، اس میں تو جناب فیم بڑی ہے، اس میں تو اقتدار بڑا بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ بلیو می ان میں سے کسی کا بھی یہ خیال نہیں تھا۔ وہ علیحدہ بات ہے جب وہ اس فیلڈ پہ اپنے کیریئر کی سلیکشن کرتے ہیں کہ جو انہیں اپیل کرتی ہے، جو انہیں فیلنگ آف جوائے دیتی ہے، مزہ دیتی ہے جو فیلڈ انہیں، جب وہ اس میں آتے ہیں تو بلیو می انہیں پھر یہ ساری ہی چیزیں مل جاتی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ جو ایکسٹرنل ریوارڈز ہم چاہتے ہیں۔ تو پلیز اس چیز پہ فوکس کیجئے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ نے باہر دیکھنے کی بجائے اپنے اندر کو جھانکنا ہے۔ اس کی مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ اگر شعیب اختر صاحب ٹنڈولکر صاحب کی طرح سے بہترین بیٹسمین بننے کی کوشش کرتے تو شاید وہ بیچارے ساری زندگی لگا دیتے لیکن اس طرح سے بیٹسمین نہ بن پاتے۔ اسی طرح سے عین ممکن ہے کہ اگر سچن ٹنڈولکر جو ہیں وہ شعیب اختر صاحب کی طرح سے بہترین فاسٹ باؤلر بننا چاہتے ہیں تو شاید پوری زندگی ان کی لگ جاتی، وہ نہ بن سکتے۔
سچن ٹنڈولکر نے دیکھا جس میں وہ بیسٹ ہیں جو ان کی نیچرل انکلینیشن ہے، جو ان میں گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹس ہیں، انہیں کیسے انہوں نے پالش کیا تو وہ جناب لٹل ماسٹر بن گئے۔ اسی طرح سے جب شعیب اختر نے جب اپنے اندر کو جھانک کے ایک فاسٹسٹ باؤلر بننے کے لیے جو ان کا ایک نیچرل ٹرینڈ تھا، ایک نیچرل ٹیلنٹ تھا، اسے انہوں نے پالش کیا اور اس پہ انہوں نے پورا زور لگایا تو وہ دنیا کے فاسٹسٹ باؤلر بن گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اندر کو اپنے ٹٹولو، اپنے اندر کی بیس پہ سلیکٹ کرو کہ آپ نے کس فیلڈ میں جانا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کریئر کی سلیکشن کریں گے تو آپ اس میں بہترین پرفارم کر سکیں گے۔ اس میں کام کرنا آپ کو کام نہیں لگے گا، اس میں محنت کرنا آپ کو محنت نہیں لگے گی، بلکہ آپ کے لیے انجوائمنٹ بن جائے گا اور آپ سب لوگوں سے انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں آج آپ کو 6 ایسے سوالات دے رہا ہوں کہ جن پر آپ اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کر سکتے ہیں اور اس کا جواب اپنے اندر ڈھونڈیے کہ جن کے ذریعے سے آپ بہترین ایسا ایک کریئر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو مزہ دے گا، جو آپ کے اندر کی آواز ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فرض کریں اگر ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ کو گارنٹی دے دی جائے کہ بھئی جس مرضی فیلڈ میں چلے جاؤ اور آپ کو لازمی کامیابی ملے گی، تو آپ کون سی فیلڈ میں جانا پسند کرو گے؟ سوچیں، غور و فکر کریں، کیونکہ جب آپ ناکامی کو سوچتے ہیں تو بندہ بہت سارے ایسے کام کرنے سے ویسے ہی ہمت ہار جاتا ہے اور ریلیکٹنٹ، ہیزیٹنٹ ہو جاتا ہے، ہچکچانا شروع کر دیتا ہے کہ جس میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن ناکامی کے ڈر سے وہ اس فیلڈ میں جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے فرض کیجئے اگر ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو کس فیلڈ میں آپ جانا پسند کریں گے جو آپ کو اندر سے مزہ دیتی ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے اگر آپ کو ایکسٹرنل ریوارڈ کسی قسم کا نہ چاہیے ہو، فرض کریں آپ اپنی مرضی کی انکم حاصل کر چکے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ آ چکا ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنی فیم آ چکی ہے کہ آپ کو مشہور ہونے کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو اتنا اختیار اور اقتدار مل چکا ہے کہ آپ کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو بھی آپ کو ایکسٹرنل ریوارڈز نظر آتے ہیں یا آپ کے دل کو اپیل کرتے ہیں وہ ساری چیزیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ آپ کو مل چکی ہیں، تب آپ کون سا ایسا کام کرنا پسند کریں گے کہ جو آپ کو اندر سے سکون دے؟ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے قریب 2 دوست آپ کے بیٹھے ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ایسا کون سا ٹاپک ہے کہ اگر اس پہ وہ بات کر رہے ہوں تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، آپ لازمی ان کے ساتھ ڈسکشن کا حصہ بن جاتے ہیں، یا ایسا کون سا ٹاپک ہے کہ جس پر بات کرنا آپ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کو وقت کا اور جگہ کا احساس تک بھول جاتا ہے کہ یار کتنا وقت گزر گیا، آپ کو بھوک پیاس بھول جاتی ہے، آپ ہر چیز سے ماورا ہو کے اس ٹاپک سے متعلقہ ڈسکس کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ وقت تھم جائے اور یہ ڈسکشن ہوتی چلی جائے، آپ کو اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ بھوک پیاس، آپ وقت کا احساس، ہر چیز، تھکن وغیرہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں چیز ہوگی جو آپ کے اندر سے پھوٹ رہی ہے، آپ کے اندر کو اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ہے وہ ٹاپک جس سے متعلقہ آپ کو کریئر سلیکٹ کرنا چاہیے۔ چوتھا کویسچن یہ ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہے اور آپ نے 1 گھنٹے میں کوئی بھی اپنی مرضی کی کتاب پڑھنی ہے جو کہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، کوئی بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ سلیبس سے متعلقہ ہو، کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ کتاب، اور آپ ایسی لائبریری میں موجود ہیں جہاں پر دنیا کے ہر ٹاپک پہ کتاب موجود ہے، تو کس موضوع پہ آپ کتاب پڑھنا پسند کریں گے کہ جو آپ کو لگے کہ یار میرے پاس 1 گھنٹہ ہے اور 1 گھنٹے میں اگر میں یہ والی اپنی مرضی کی ٹاپک والی کتاب پڑھوں گا تو مجھے بہت مزہ آئے گا۔ تو وہ جو ٹاپک آپ کے ذہن میں آئے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق لازمی ہوگا آپ کے پیشن سے، آپ کے فیورٹ کریئر کے ساتھ۔ 5واں کویسچن بڑا ہی سینسٹیو ہے اور اس کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ تمام طرح کی مخلوق نے آخرکار دنیا سے جانا ہی جانا ہے، انسان نے آخرکار مرنا ہی مرنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا ڈیتھ کا ٹائم آ چکا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد لوگ آپ کی کن اچیومنٹس کے بارے میں بات کرتے ہوں؟ دیکھیں یقیناً، اور یہ آپ کے اندر سے آئے گا کہ آپ نے کن فیلڈز میں لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے، آپ نے لوگوں کو بہت زیادہ سرو کیا ہے، آپ نے کس فیلڈ میں نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں، آپ کون سی اپنی اچیومنٹ سننا پسند کرتے ہیں ایٹ دی ٹائم آف یور ڈیتھ، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے اندر سے ہوگا۔ 6واں کویسچن یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے کیریکٹرز ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں، جو آپ کے رول ماڈل ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ان کی کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو آپ کو بہت ہی اپیل کرتی ہیں۔ جب آپ ان خصوصیات کے بارے میں سوچیں گے، اس کا مطلب ہے ان خصوصیات کا کوئی نہ کوئی تعلق آپ کے دل سے ہے،
اور اس میں فوکس آپ نے اس چیز پہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کے زیادہ سے زیادہ کام آ رہے ہیں، کس طرح سے وہ معاشرے میں زیادہ سے زیادہ خیر بانٹ رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جب زیادہ سے زیادہ آپ کی نظر میں آنا شروع ہوں گی، آپ انہیں پن پوائنٹ کر کے اپنے آپ کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے رول ماڈل ہیں ہی اس لیے کہ ان میں وہ خاص خصوصیات ہیں، اور وہی خصوصیات آپ کو بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ آپ بھی اپنے بہترین کیریئر میں جا سکیں۔ یہ 6 کویسچنز کو آنسر کرنے کے لیے آپ کو علیحدہ سے بیٹھ کر ایزی ہو کے خود کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ غور و فکر کریں، تدبر کریں اور دیکھیں کہ یار اس میں سے میں کیسے دی بیسٹ حاصل کر سکتا ہوں، اور اس میں غور کر کے آپ نتائج تک پہنچیے۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایسا ٹاپک آ چکا ہو یا ایسے کوئی موضوعات آ چکے ہوں جس پہ آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اور آپ کو لگے کہ یار یہ 2 3 4 5 چیزیں فرض کریں ایسی ہیں کہ جن میں آپ کو بڑا ہی انٹرسٹ ہے، اب اگلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ انہیں ایک ایک کر کے ٹرائی کرنا شروع کریں، ان سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کریں، اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی بک ریڈنگ کریں اسی ٹاپک پہ، اس کے علاوہ آپ کوئی ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں اس ٹاپک پہ، اور وہ سارے ٹاپکس کو جو آپ کے ذہن میں آ چکے ہیں، جن کی آپ نے لسٹ بنائی ہے، آپ انہیں ایک ایک کر کے ٹرائی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جو ٹاپک واقعی آپ کے دل والا ہوگا اس پہ آپ اگر ایک بک کو شروع کریں گے تو آپ کا جی چاہے گا میں اسے کمپلیٹ کروں، آپ اسی سے متعلقہ مزید بک کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ اس سے متعلقہ کوئی ویڈیو دیکھیں گے، آپ کا جی چاہے گا آپ اس میں مزید ویڈیوز دیکھتے چلے جائیں۔ اگر آپ اس سے متعلقہ لوگوں کو ملیں گے، آپ کا جی چاہے گا آپ مزید ایسے لوگوں کو ملتے چلے جائیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر کی آواز ہوگی۔ اور اگر اس لسٹ میں سے کوئی ایسا ہے کہ ٹاپک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ والا ہے، لیکن جب آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی، 10-15 پیجز پڑھے اور آپ کی بس ہوگی، ویڈیو دیکھنے کی کوشش کی، آپ 10-15 منٹ سے آگے جا ہی نہیں سکے، آپ جناب کسی بندے سے ملے ہیں تو آپ کو وہ بندہ جو ہے بالکل بھی اچھا نہیں لگا، یعنی کہ ایسے بندوں کو آپ ملے ہیں اور آپ کو مزہ نہیں آ رہا اس فیلڈ میں، اس ٹاپک کو اپنی لسٹ میں سے ختم کر دیجئے، کیونکہ وہ آپ سے متعلقہ نہیں ہے۔ جو چیز واقعی آپ سے متعلقہ ہوگی وہ آپ کو مزید انٹرسٹ دیتی چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یعنی کہ جیسے جیسے آپ لوگوں کو ملتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو، اگر وہ ٹاپک ہوگا آپ کی مرضی والا، آپ کے انٹرسٹ والا، آپ کے دل والا، تو آپ کو اتنا زیادہ پیشن دیتا جائے گا، آپ کو اتنا زیادہ مزہ دیتا جائے گا، آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ اور جوائے دیتا چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فیلنگ آف ایکسائٹمنٹ آئے گی اسی خاص ٹاپک میں، لہٰذا اسی کو پھر آپ نرچر کرنے کی کوشش کیجئے۔ جب آپ اپنا رائٹ کیریئر سلیکٹ کر چکے ہوں، ڈھونڈ چکے ہوں، پھر آپ نے تیسرا کام کیا کرنا ہے، آپ نے نیٹ ورکنگ کرنی شروع کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے ایسے ریلیونٹ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو اسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے اب میں آپ کو اس پوائنٹ پہ 2 ایسے بڑے آپ کے مسائل حل کروں گا کہ جن سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یار تجربہ حاصل کیا جا سکتا ہے ڈگری سے پہلے بھی۔ اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یار سفارش کے بغیر جاب نہیں ملتی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سفارش کریٹ کیسے کرنی ہے، کہ سفارش آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنے لیے ریڈی کر چکے ہوں۔ تو سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو اس فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ لنکڈ ان کا سہارا لے سکتے ہیں۔ یقین کیجئے سوشل میڈیا میں تمام پلیٹ فارمز میں سے سب سے سالڈ آپ کی جاب سرچ کے لیے لنکڈ ان ہے۔ لنکڈ ان پر جائیں، آپ پروفیشنل لوگوں کو سرچ کریں جو کہ آپ سے متعلقہ ہیں، اور انہیں آہستہ آہستہ انوائٹ کرتے کرتے اپنا ریفرنس بینک بڑھانا شروع کر دیں، اور پھر آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں، انہیں میسج کریں، انہیں ای میل سینڈ کریں جن سے آپ انہیں بتائیں آپ بھی اسی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ٹارگٹ یہ کریں کہ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں کہ سر میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے قیمتی علم سے اور تجربے سے کچھ کامیابی کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو لازمی ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو ٹائم بھی دے دیں گے۔ آپ جائیں، نوٹ بک لے کر جائیں، بال پین لے کر جائیں، ان سے جا کر کویسچنز پوچھیں، ایسے کویسچنز جو آپ کو چاہیے پوچھیں۔ فار ایگزامپل کہ میں اپنی جاب انشور کرنے کے لیے ابھی سے کیا کر سکتا ہوں، مجھے ابھی سے کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کوئی والنٹیئر ورک کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے میری جاب ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے کنفرم ہو جائے۔ وہ پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ ایسا نالج اور ایسی ٹپس دیں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ کے لیے پریکٹیکلی کامیاب ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے آپ پلیز جب بھی جائیں ان کے لیے لازماً کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور لے کر جائیں، چاہے وہ چند پھول ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک تھینکس کارڈ ہی کیوں نہ ہو، اور ان کا کانٹیکٹ نمبر اپنے پاس سیو کیجئے، اور انہیں آف اینڈ آن انہیں ٹچ کرتے رہیے، انہیں سلام بھیجتے رہیے، اور کبھی کبھار ان سے ٹائم لے کر ان سے چائے کے لیے بھی پہنچ جائیے۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ لوگ آپ کا ریفرنس بنتے چلے جائیں گے۔ بلیو می، آپ جسٹ 1 ماہ کے اندر
آپ اپنے لنکڈ ان پروفائل پہ آپ 500 سے زیادہ لوگوں کو ان کر سکتے ہیں. بلیو می, آپ ذرا تصور فرمائیے, اگر آپ نے 500 لوگوں کو اپنے لنکڈ ان پروفائل میں آپ نے ایڈ کر لیا ہے, 500 آپ کے ریفرنسز بن چکے ہوں, تو آپ کو کتنے چاہیے ریفرنسز جو کہ آپ کو ریفر کریں. فرض کریں 500 میں سے 50 کو بھی آپ نے میچور کر لیا, آپ نے ان کے ساتھ بیٹر وے میں کنیکشن ڈیولپ کر لیا, آپ نے انہیں اپنا ریفرنس بنا لیا, آپ نے انہیں جا کے وزٹ کر لیا, ان کا انٹرویو کر لیا, تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا بڑا پول مل گیا جو کہ آپ کو ریفر کرنے کو تیار ہوگا. اور آئیڈیلی تو انشاءاللہ وہ خود ہی آپ کو جاب آفر کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کسی کے پاس بھی جاب نہ ہوئی, جیسا کہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے, اگر پھر بھی ہم ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ مفروضے کے طور پہ ہم سوچتے ہیں, اگر ان میں سے کسی کے پاس بھی جاب نہ ہوگی, تو اگر آپ نے ان کے ساتھ تعلق بہترین قائم کیا ہوا ہے, تو وہ پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ریفر کر سکیں گے, کیونکہ آپ کا ریفرنس ان کے ساتھ پازیٹیو ڈیولپ ہو چکا ہے. کیونکہ نیٹ ورکنگ جتنی زیادہ آپ کی ہوگی, آپ کی کامیابی کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. کہتے ہیں کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ, یعنی کہ آپ کے جتنے زیادہ تعلقات ہیں اتنے ہی آپ کے پاس کامیابی کے مواقع بھی ہیں, اتنی ہی آپ کی حقیقی قابلیت بھی ہے. اس لیے پلیز کوشش کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ریفرنسز کریٹ کیجئے اور انہیں پھر ون کیجئے, ان کے کام آنے کی بھی کوشش کیجئے, انہیں والنٹیئر ورک بھی آفر کیجئے. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تجربہ نہیں ہوتا تو فریش کینڈیڈیٹس کو وہ جاب نہیں دیتے. جب آپ کے ریفرنسز بڑھنے شروع ہو جائیں گے, آپ سب لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں کہ میں فری آف کاسٹ والنٹیئر ورک کرنے کو تیار ہوں, میں کوئی پارٹ ٹائم کام کرنے کو تیار ہوں. آپ اپنی چھٹیوں میں جا کر انہیں کام کرنے کو تیار ہو جائیے, والنٹیئر ورک کیجئے. بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کو فری میں تجربہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. پیسہ کمانے میں فوکس اس وقت نہ کیجئے. کیوں؟ اگر آپ انہیں یہ کہیں گے کہ میں آپ چارج بھی کروں گا, ہو سکتا ہے آپ کو مواقع کم ملیں. اس لیے فوکس اس چیز پہ کیجئے کہ آپ لرن کیا کرنے جا رہے ہیں. کمائی بعد میں کرنی ہے انشاءاللہ, جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ انہی ریفرنسز کو اور وہی کام جو آپ نے کیا ہوا ہے ایز ایکسپیرینس آپ آگے کوٹ کر سکتے ہیں, اپنے سی وی میں لکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنا عرصہ فلاں فلاں کمپنیز میں کام کیا ہوا ہے ڈگری کے ساتھ ساتھ. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ریفرنسز بھی مل جائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تجربے کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوگا. آپ ڈگری کمپلیٹ ہونے سے پہلے تجربہ حاصل کر چکے ہوں گے. اس کا ایک اور بینیفٹ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو جا کے انٹرویو کریں گے, آپ کو اتنا ہی زیادہ کانفیڈنس بھی ملتا چلا جائے گا اور آپ کی سیلف اسٹیم بڑھتی چلی جائے گی, کیونکہ وہ سارے کے سارے لوگ اکمپلشڈ ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ رسپیکٹ دیتے ہیں. اس حوالے سے ایک ٹپ میری ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو جیسے لوگ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں انہی کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں, انہی کی کتابیں پڑھیں جو کہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو چکے ہیں, یعنی کہ ریلیونٹ بکس پڑھیں, اور انہی سے ریلیٹڈ لوگوں کی کامیابی کی داستانیں ویڈیوز میں دیکھیں. جب آپ اپنے آپ کو ویسے لوگوں میں گھیر لیں گے تو آپ کا انرجی لیول بالکل اسی لیول پر چلا جائے گا جو ان کامیاب لوگوں کا ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھی اسی ٹریک پر چلنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ چیز ہے کہ جاب حاصل کرنے کے حوالے سے جو چیز بڑی ہی کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جاب سرچ کرنے سے پہلے اس سے ریلیونٹ ریسرچ ضرور کرنی ہے. دیکھیں جتنا زیادہ آپ ہوم ورک کر کے آئیں گے, جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں دیکھیں کہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں, اس فیلڈ میں جس پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے, کہ وہاں پر جا کر آپ کو کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں, جاب ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کہ اس جاب کے لیے آپ میں کون کون سی قابلیت ہونی چاہیے, آپ کو کون کون سی سکلز کو پالش کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس لیول پہ کون سی سیلری پے کی جا رہی ہے. مختلف انڈسٹریز کو جتنا آپ وزٹ کر کے, جتنا آپ ریسرچ کر کے جائیں گے, اتنا آپ کے لیے جاب سرچ کو کامیاب بنانا آسان ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کا ایک یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ جناب ہم سی ویز اپلائی کرتے ہیں, ایک سی وی ہم بناتے ہیں, اسے ہم فوٹو کاپی کرواتے ہیں, کئی جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اور ہمیں کال ہی نہیں آتی. تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ سی وی کبھی بھی جنرلائز آپ نے نہیں بنانی ہے. ہمیشہ آپ نے سی وی ٹو دا پوائنٹ بنانی ہے, ٹو اے اسپیسیفک پوزیشن بنانی ہے. فرض کریں اگر آپ کسی بینکنگ سیکٹر میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے سی وی میں وہ ساری چیزیں پرومیننٹ ہونی چاہیے جو اس بینکنگ سیکٹر میں اس خاص پوزیشن کے لیے ضروری ہیں. اور یہی اگر آپ ایک سی وی بنا رہے ہیں جو کہ کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے آپ بنا رہے ہیں, تو آپ کی سی وی بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوگی, کیونکہ وہاں پر جو سکلز چاہیے ہوں گی آپ نے انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے. وہاں پر جو تجربہ چاہیے ہوگا آپ نے وہ والا تجربہ, وہ والی ایکٹیویٹیز, وہ والے پروجیکٹس ہائی لائٹ کرنے ہیں جو کہ وہاں پر آپ کے کام آ سکیں گے. سی وی کے حوالے سے میری ایک اور ویڈیو موجود ہے کہ جس میں نے سی وی میں کی جانے والی 12 غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے سی وی سے متعلقہ کون کون سی غلطیوں سے بچنا ہے.
انٹرویو کے حوالے سے عام طور پہ ایک شکوہ آتا ہے کہ جناب انٹرویو میں ایسے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ہم سے ڈگری سے متعلقہ سوال نہیں کیا جاتا ہے اور ہم سے زیادہ تر جو ہے جنرل کنفیوزنگ کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ بھئی سمپل سی بات ہے، اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو آپ کو ان کویسچنز کو آنسر بیسٹ وے میں کیسے کرنا ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ انٹرویو کی بہترین تیاری کیسے کی جا سکتی ہے، اس پر ہماری پوری ڈیٹیلڈ ٹریننگ موجود ہیں، لیکن آج میں آپ کو جسٹ ایسے 4 کویسچنز اور ان کے حوالے سے بریفلی یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ان کویسچنز کو بہترین وے میں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے۔ سب سے پہلا کویسچن جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، کہ جناب اپنا تعارف کروائیے۔ تو ہم ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں ہم کون سے شہر سے ہیں، ہم نے کب جناب میٹرک پاس کی، ہم کون کون سی ڈگری کون سے اسکول کالج یونیورسٹی سے وغیرہ وغیرہ ہم نے کی ہے، اس کے علاوہ ہم کتنے بہن بھائی ہیں، ہمارے ابا جان کتنے بہن بھائی تھے وغیرہ وغیرہ۔ پلیز اس بات کو سمجھیے، جب انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنا سارے کا سارا شجرہ نسب بیان کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسا جاننا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ججمنٹ بنا سکے کہ اس بندے کو ہائر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کویسچن کو ایک اپرچونٹی بنائیے اپنے لیے اور اسے اس طرح سے ڈیل کیجئے کہ وہ ساری اپنی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کیجئے کہ جن کا تعلق ہے اس جاب کے ساتھ جس کے لیے وہ آپ کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں تو جناب اکیڈمیز میں پڑھاتا رہا ہوں، میں تو جناب جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے میں لوگوں کو پڑھاتا رہا ہوں، بچوں کو ٹیچ کرتا رہا ہوں، بڑوں کو ٹیچ کرتا رہا ہوں، لوگ مجھ سے مشورے لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ میں نے اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ اسپیشل کام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ٹریننگ کی ہوئی ہے یا آپ نے کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو اس خاص پوزیشن کے حوالے سے آپ نے جو کیا ہوا ہے اسے ہائی لائٹ کر دیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس موقع ہے، اس نے آپ سے پوچھ لیا کہ جناب انٹروڈیوس یور سیلف، تو آپ اپنے آپ کو اپنی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے وہاں پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی جو تفصیلات ہیں سی وی میں آلریڈی موجود ہیں، وہ وہاں سے وہ پڑھ ہی لے گا۔ آپ نے ان چیزوں پہ زیادہ بات کرنی ہے کہ جو سی وی میں موجود نہیں ہے۔ ایک اور کویسچن جو عام طور پہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ واٹ آر یور ویکنیسز اینڈ اسٹرینتھس، کہ آپ کی خامیاں اور آپ کی خوبیاں کون کون سی ہیں۔ تو اس میں آپ نے کبھی بھی ایسی اپنی کوئی خامی نہیں بتانی جس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اس فیلڈ میں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپلائی کر رہے ہیں بینکنگ میں اور آپ وہاں پہ بتائیں یہ کبھی کبھی میں چھوٹی موٹی ہیرا پھیری کر لیتا ہوں، یہ میری خامی ہے، تو آپ کو کبھی بھی وہ ہائر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے خامی بتانی ہے تو پلیز ایسی خامیوں کو آگے لے کر آئیں جس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی جاب کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی میری نماز لیٹ ہو جاتی ہے اور یہ میری خامی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اسے امپروو ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف بنانا نہیں ہے، بات سچی کرنی ہے، لیکن آپ نے ایسی خامی کو ڈسکس کرنا ہے جس کا ڈائریکٹلی کوئی نیگیٹو امپیکٹ آپ کی جاب پہ نہیں پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید یہ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کبھار میں قرآن پاک پڑھنا مس کر جاتا ہوں، جو کہ مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار قرآن پاک جو ہے کامیابی کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نسخہ دیا ہوا ہے، میں اسے سمجھ کر پڑھ ہی نہیں پایا ابھی تک، میں نے ابھی تک عربی نہیں سیکھی، میں نے ابھی تک ترجمہ نہیں سیکھا۔ تو آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو کہ مطلب یہ ہیں تو فالٹس ہی ہیں، تو نیگیٹو چیزیں، لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ اس طرح سے تعلق اس جاب کے ساتھ نہیں ہوگا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا جنرل نالج بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے زیادہ فوکس جو ہے اپنے اسپیشلائزڈ نالج میں کیا ہے اس فیلڈ میں جس میں نے سرو کرنا ہے، تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ کہ کس ملک کا کون وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، اس کی کیا کیا بیک گراؤنڈ ہے، مجھے ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے اس وقت بات کرنی ہے جب واقعی آپ میں یہ خامی تو پائی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے آپ کی جاب کے ساتھ۔ آپ نے وہاں پر یہ نہیں بتانا کہ جناب میرا جسم جو ہے وہ 6 پیک ہے، وہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ اس جاب سے ریلیٹڈ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کمیونیکیشن پہ فلاں کورس کیا ہوا ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو آلریڈی ٹیچ کیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے آف اینڈ آن جو ہے وہ ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، چاہے میں نے اکیڈمیز میں پڑھا ہے۔ آپ اس طرح کی اسٹرینتھس کو ہائی لائٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ اس سے ریلیونٹ بکس پڑھی ہوئی ہیں تو پلیز ان بکس کو بھی ریفر کر سکتے ہیں کہ جناب یہ بھی میری اسٹرینتھ ہے کہ میں اس موضوع پہ اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں، میں اتنی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں، اور یہ اس میں آپ نے قطعاً جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ اگر آپ نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا تو آپ آخر کار پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون سی بات سچ کر رہے ہیں اور کون سی بات جھوٹ کر رہے ہیں۔ اگر جھوٹ کریں گے تو یہ آپ کے انتہائی خلاف جائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ فوکس کریں، جو بات حقیقت ہے وہی ہائی لائٹ کیجیے۔ ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ وائی شوڈ وی ہائر یو، ہم آپ کو کیوں ہائر کریں، ہم آپ کو کیوں جاب دیں۔ تو اس میں ایک غلط جواب جو ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی میرے پاس ریلیونٹ ڈگری ہے، میں بڑا محنتی ہوں، میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں
آپ کو اتنا زبردست کام کر کے دکھاؤں گا کہ کیا ہی بات ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے سمجھ لیں کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ سارے ہی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے ایسی بات کرنی ہے جو کہ ایگزیکٹلی ٹو دی پوائنٹ ہو اور خاص اسپیسیفک نیچر میں انہیں جا کے ٹچ کرے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی، میں اس فیلڈ میں آلریڈی اپنے آپ پر اتنا انویسٹ کر چکا ہوں، میں آلریڈی فلاں جو چیزیں ہیں جو کہ اس فیلڈ کے لیے مجھے چاہیے، میں اپنے آپ میں وہ ساری کی ساری چیزیں پیدا کر چکا ہوں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو بہترین وے میں سرو کر سکوں گا، کیونکہ میں اتنے سال تک اس سے متعلقہ نالج حاصل کرتا رہا ہوں، میں نے فلاں جگہوں پہ پارٹ ٹائم والنٹیئر ورک کیا ہوا ہے، میں نے فلاں پروجیکٹس اسی فیلڈ میں کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ٹارگیٹڈ بیس پہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے وہاں پر جاب حاصل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، کیونکہ انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ واقعی سیریس ہے، اور اس نے پہلے جب اتنے اسٹرگل کی ہوئی ہے اس جاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں، تو جب اسے جاب دے دی جائے گی تب یہ کتنی کوشش کرے گا۔ ایک اور کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آج سے 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ تو آپ نے اس حوالے سے ہمیشہ یہ بتانا ہے کہ میں اپنے آپ کو آج سے 5 سال بعد اسی فیلڈ میں ایک فلاں لیول کی سینئر پوسٹ پہ دیکھتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ میرا پورا یقین ہے کہ میں نے اپنی قسمت کو خود بنانا ہے، میں نے اسٹرگل خود کرنی ہے، میں نے ایفرٹ خوب کرنی ہے، اور یقین کیجئے کہ میرا یہ یقین ہے کہ میں ایفرٹ کر کے، محنت کر کے، اسٹرگل کر کے، لرن کر کے، سینئرز سے سیکھ کے، ٹیم ورک کے ساتھ بہترین طریقے سے پروڈکٹیو ہو کے میں آگے نکل سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو 5 سال میں فلاں بہترین پوزیشن پر پہنچ کے دکھاؤں گا، اور یہ آپ نے ایسے ہی جو ہے نا پھیکے دعوے نہیں کرنے، اس کے پیچھے آپ کی ورکنگ ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس آرگنائزیشن میں ہائرارکی کیا ہے، کہ کس پوزیشن کے بعد کون سی پوزیشن ہے، اس کے بعد کون سی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پھر آپ پراپرلی ریسرچ بیسڈ سمجھ لیں، آپ انہیں بتائیں گے کہ میں 5 سال میں اپنے آپ کو اس لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے متعلقہ اگر آپ تفصیلی گائیڈ لائنز چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو پورا موڈیول کروا سکتے ہیں کہ انٹرویو میں بیسٹ پرفارم کس طرح سے کرنا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم آگے آتے ہیں اپنے چوتھے سٹیپ پہ، جو کہ ہے پرسسٹنس۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی کامیابی صرف ایک کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کامیاب لوگوں کے پیچھے بہت ساری ناکامیاں چھپی ہوتی ہیں، انہوں نے ہر ناکامی سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کو موقع ملے سیکھیں، ایفرٹ کریں، اسٹرگل کریں، ٹرائی کریں۔ اگر آپ ناکام ہو گئے نو پرابلم، جب تک آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے چلے جا رہے ہیں تب تک گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو امپروو ضرور کرنا ہے، آپ نے انہی اپنی ناکامیوں میں سے، انہی غلطیوں میں سے آپ نے کامیابی کے بیج ڈھونڈنے ہیں۔ کامیابی کے پیچھے بہت ساری ناکامیاں، بہت سارے سیٹ بیکس چھپے ہوتے ہیں۔ جو بندہ بار بار گر کر اٹھنا جانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جو کبھی گرے ہی نہ، ایسے بندے کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اس لیے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ریجیکشن کو کس طرح فیس کرتے ہیں۔ کسی بندے نے بڑی پیاری بات کی کہ فیل فاسٹ۔ جتنی زیادہ غلطیاں کرنے کے لیے اپنے آپ کو اوپن رکھیں گے، غلطیوں سے مراد ہے ٹرائی کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے، پازیٹیو وے میں کوشش کیجئے۔ اگر ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو اسے الٹیمیٹ آپ نے ناکامی نہیں سمجھنا، اسے آپ نے لرننگ سمجھنا ہے، اور آپ نے ہر غلطی کو اپنے لیے ایک سٹیپ کے طور پہ لینا ہے کہ پہلے مجھے فلاں چیز کا علم نہیں تھا اور اب مجھے اس چیز کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا ایڈیسن سے جب اس کے اسسٹنٹ نے پوچھا کہ سر جی 9999 آپ کوششیں کر چکے ہیں اور آپ سے بلب نہیں بنا، کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی؟ ایڈیسن کا جواب بڑا پیارا تھا، اس نے کہا نہیں، میں 9999 بار ناکام نہیں ہوا، میں 9999 ایسے طریقے جان چکا ہوں کہ جن کے ذریعے سے بلب نہیں بنتا، لہٰذا اس کے بعد پھر وہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس لیے اگر آپ کہیں بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کون سا کام کرنے سے رزلٹ نہیں آتا، لہٰذا آپ فوکس کریں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، خود کو امپروو کرتے چلے جانا ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہی آپ کی غلطیاں آپ کے لیے سب سے بڑا اثاثہ بن جائیں گی۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیشہ کنیکٹ دا ڈاٹس بیکورڈ۔ اسٹیو جابس نے بڑی پیاری بات کی تھی، اس نے کہا تھا یو کین آلویز کنیکٹ دا ڈاٹس بیکورڈ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی ہی خوبصورت وجہ ضرور ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لرننگ ضرور چھپی ہوتی ہے، چاہے آپ کو پسند نہ آئے تو وہ آپ کو پتہ بعد میں چلتا ہے۔ کبھی بھی حالات کا شکوہ کبھی نہ کریں، ہمیشہ اس میں سے اپرچونٹی ڈھونڈیں، ہمیشہ اس میں سے لرننگ ڈھونڈیں، ہمیشہ اس میں سے قیمتی سبق سیکھیں کہ میں
اسی اپرچونٹی کو اپنی زندگی کا ہمیشہ کے لیے اثاثہ بنا کے اور اس کی بیس پہ میں اپنے آپ کو گرو کر لوں۔ سیکھنے کے لیے دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھیں، اور کوشش کریں کبھی بھی سیم غلطی دوبارہ نہ رپیٹ کریں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا کریئر بہترین ہو، آپ دنیا اور آخرت میں بے شمار کامیابیوں کو حاصل کر سکیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔